اسی طرح ڈپٹی کمشنر ہے، اس کے پاس ایک اختیار ملا ہوا ہے اسے حکمرانی کا، وہ ضلع میں کر رہا ہے، آپ اسے کام لیتے ہیں، وہ اچھے کام کرے گا تو اس کا اجر اچھا اسے ملے گا، اگر وہ کسی کے ساتھ غلط پرچہ کٹوا کے اندر کروا دے گا اسے اس کا آخرت میں وہ بھگتے گا۔ اسی طرح وہ معاملات ہیں، معاملات میں اگر ایک دوسرے کی آپ مدد کرتے ہیں وہ شرک نہیں ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، دل و احسان کرو اور لوگوں کی مدد کرو، جو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، معزز وہ لوگ ہیں جو اپنی ضرورت کی قربانی دیتے ہیں دوسروں کی ضرورت کے اوپر۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا، احسان کرنا، عدل کرنا، لوگوں کے انسانی حقوق کا خیال رکھنا ایک عمل کے ذریعے ہوتا ہے نا۔ اگر یہ عمل آپ کرتے ہیں تو اس عمل سے شرک نہیں ہوتا۔ شرک وہ ہے جو اس کے اختیار اور قدرت میں نہیں ہے۔ ڈپٹی کمشنر ہے، ڈی پی او ہے، پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، چیف جسٹس ہے، مفتی ہے، مولوی ہے، اس کی قدرت میں نہیں ہے، اور اس سے چیز مانگنا وہ شرک ہے، خواہ وہ زندہ ہے خواہ وہ حاضر ہے، جو اس کی قدرت میں نہیں ہے اس سے وہ چیز مانگنی یہ شرک ہے، اور اگر مر گیا ہے تو ویسے ہی اس سے مانگنا شرک ہے۔ یہ فرق ہے جو ان کو پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے وہ ایسے تعویلیں بنا لیتے ہیں کہ آپ سیلاب آ گیا تو آپ نے کیوں مدد کے لیے پکارا، یا فلاں کام کے لیے آپ نے فلاں سے کیا۔ یہ تو معاملات ہیں، معاملات میں تو ایک دوسرے کے کام آنا ہے، آپ نے ایک دوسرے کے کام کرنا ہے، لیکن جو مانگنا آپ نے اسے وہی ہے جو اس کے قدرت میں ہے، جو اس کے اختیار میں ہے، جو اس کے اختیار میں نہیں ہے وہ نہیں آپ مانگتے، وہ اگر مانگتے ہیں وہ شرک ہے، وہ شرک کے زمرے میں اور صرف اللہ کا عبادت جو ہے، حقوق اللہ کی عبادت ہے نا۔ آپ نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، کسی بندے کے لیے نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ کسی بندے کے لیے نماز پڑھ لیں گے تو وہ شرک میں آئے گا۔ اسی طرح روزہ کسی لیے رکھتے ہیں آپ؟ اللہ کے لیے۔ آپ لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہو، یہ ایک عمل ہے نا۔ آپ کب کہ جی زکوٰۃ دی، اپنی جیب سے پیسے نکال کے دوسرے کو دیے ہیں، اس کی مدد کی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی تو شرک ہے، یہ عبادت ہے، یہ تو عبادت ہے، یہ عبادت ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے میں سے جو بھی ہے زکوٰۃ ادا کرو، جو بھی نصاب ہے 2.5% ہے، ٹھیک ہے، وہ ادا کرو جی، ان ضرورت مندوں کو دو۔ اب ضرورت مندوں کی مدد کس نے کرنی ہے؟ اللہ کروا رہا ہے نا۔ اسی طرح استاد کے اوپر آپ حج کرنے جاتے ہیں تو یہ عبادات صرف اس کے لیے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے کسی بزرگ کے لیے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے جو چیزیں اللہ کے لائق ہیں نا وہ آپ کسی بندے کے لیے نہیں کر سکتے۔ اس لیے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کسی بندے کو ڈپٹی کمشنر کو کہہ دیں، ٹھیک ہے، کہ میری زندگی کو تم لمبا کرا دو، میں 100 سال جینا چاہتا ہوں، تو اس کے اختیار میں نہیں، اس کے اختیار میں یہ تو نہیں ہے، تو آپ ایسی بات کرو گے، یہ شرک ہے، مشکلانہ بات ہے۔ اب یہ جو چیز ہے اس کی جو ہے نا اصل میں اویئرنیس آپ کہہ لیں، اس کے بارے میں علم نہیں ہے لوگوں کے پاس، لوگوں کی تعلیم کم ہے ہمارے برے صغیر میں، جس کی وجہ سے ہندوازم کی جو تصورات ادھر آ کے ان کو پوجا پاٹ جو ہے ادھر شروع کر دی ہے، تو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں کے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ سوال کا جواب نہیں دے سکتے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ خود بھی سوال کرنے نہیں دیتے کسی کو، کہتے نہیں بس ہم نے یہ نہیں کام، اجازت کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا، اجازت کے بغیر آپ سورہ کو بھی نہیں پڑھ سکتے، اجازت کے بعد آپ آیت الکرسی نہیں پڑھ سکتے، اجازت کے بعد آپ آیت کریمہ نہیں پڑھ سکتے۔ ابھی کون سی اجازت بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہے، وہ پکارتا ہے یا ایھا الناس کہہ کے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، جو انسانوں کے لیے کہتا ہے کہ انسانیت کو پکارتا ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے وہ ایمان والوں کو پکارتا ہے۔ جب وہ ایمان والوں کو پکارتا ہے تو اس میں آپ اپنی زبان میں سمجھیں نا، وہ آیت الکرسی میں کیا کہہ رہا ہے، اللہ آیت کریمہ میں کیا کہہ رہا ہے، تو اس کے لیے اجازت کس کی ضرورت ہے جب اس نے دے دی ہے کہ یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے، نصیحت ہے، اسے اپنی زبان میں سمجھو، اسے اپنی زبان میں سمجھو، وہ تمہاری ہدایت کے لیے ہے، ثواب کے لیے نہیں قرآن ہے، ثواب کے لیے ہے تو آپ ثواب کے لیے آپ کسی کی خدمت کر سکتے ہیں، کسی کو مدرسہ بنا دیں، ثواب کے لیے آپ فلٹر پلانٹ پانی کا لگا دیں، ثواب کے لیے تو یہ کام ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، یہ بھی ثواب کا کام ہے، اپنے بہن بھائی یہ ثواب کا کام ہے۔ قرآن پڑھنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا، ثواب کا، قرآن کو سمجھنا اور اس سے ہدایت لینا، اور جو نصیحت اس میں ہے اس میں عمل کرنا۔ اس لیے قرآن کی کوئی بھی ہے آپ اس کو کھولیں، پڑھیں، سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں، اس کے لیے کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے کسی مولوی سے، کسی مفتی سے۔ یہ انہوں نے اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ قرآن کو اپنی زبان میں نہ سمجھ سکیں، ان کی دکانداری جو ہے وہ چلتی رہے، وہ بند نہ ہو۔ یہ سب ان کی دکانداریاں ہیں، یہ مدرسے ان کی فیکٹریاں ہیں،
مساجد کی جو ہیں وہ تو یہی کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ مت پڑھیں، نہیں تو آپ جو ہے وہ بھٹک جائیں گے. بات یہ کہ ایک انگریز ہے وہ قرآن پاک کو انگلش میں سمجھ کر مسلمان ہو گیا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, ایسے ہی اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. نہیں پڑا. ایک رشیا کا آدمی ہے, اس نے رشین زبان میں قرآن کو سمجھا ہے تو وہ مسلمان ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے, اسی طرح چائنا میں چائنیز زبان میں قرآن انہوں نے سمجھا ہے وہ ہو گئے. تو اردو زبان میں سمجھنے کے لیے آپ کو مطلب کسی کی ضرورت ہے؟ یہی تو بات ہے. اصل میں یہی ہے, اصل دکانداری ہے ان کی, جو ان کو گمراہی کے جو انہوں نے کھولے ہوئے ہیں نا اپنے دفتر, وہ بند ہوتے ہیں. ایسے ہی یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا, بہت شکریہ سر آپ کا, بڑی مہربانی. اللہ تھینک یو ویری حافظ. مچ.